اب میں بصد ادب و احترام حضرت الاستاد حضرت مولانا قاضی محمد قسیم صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حضرات علماء کرام، عزیز بچوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ میری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ آج سے برسوں قبل اس ضلع کے باوقار علماء کی ٹیم نے ہم سب نے مل کر اس چمن میں ایک پودا لگایا تھا جس کے سرخیل الطائفہ جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ جلسہ شہدائے اسلام کا عنوان دے کر اس جلسے کی ہم نے ابتدا کی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ پودا جو برسوں قبل لگایا گیا تھا، حضرت مولانا کے زیر نگرانی اس کی آبیاری ہوتی رہی اور جامعہ کی اس فلک بوس مرمری عمارت میں کئی ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ ملک کے مؤقر معتبر علماء کرام خطاب کیا کرتے تھے اور جس کا بنیادی مقصد عوام تک حقائق کو پہنچانا، حقائق سے تعارف کرانا، یہ بنیادی مقصد تھا اور اسی مقصد کے تحت آج بھی ہم چل رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کی نزاکت کے تحت 2 سال سے یہ پروگرام خزاں کی زد پر ہے، لیکن پھر بھی حضرت مولانا کی زیر قیادت اس پروگرام کو ترک نہیں کیا گیا، بلکہ وہ بنیاد باقی رکھی گئی اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آج مجھے بھی آپ کے سامنے ایک عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ میری سعادت مندی اور میری خوش نصیبی ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ فتح مکہ کا عنوان ہے، بڑا طویل الذیل عنوان ہے، بڑا اہم و بہت ہی مضبوط عنوان ہے، بڑا مرکزی عنوان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی 23 سال ہے۔ 40 سال میں نبوت، 23 سال مکی اور مدنی زندگی ہے، 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکی زندگی کا جو دور ہے یہ دفاعی دور تھا۔ اس دور میں کیسے حالات آئے، ظلم و تشدد کی کتنی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا، کتنے مظالم ہوئے،
اس کا آج ہم تصور کر لیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انتہا یہ ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنے پر، خیر بات کہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وطن آسانی سے کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ تھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر رہے ہیں، مکے کے حد سے جب نکلنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ مکے سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو میرا عزیز شہر تھا، میرا وطن تھا، لیکن تیرے باشندوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ دل تڑپ رہا تھا اس وقت آپ کا، اور آپ مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر حالات بدلے، انقلاب آیا، اور غزوہ بدر، غزوہ احد و حنین و احزاب، صلح حدیبیہ، بہت سے غزوات، بہت سے سریے عمل میں آئے، لیکن سب کا بنیادی مقصد جو تھا، مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر واقع مرکز توحید بیت اللہ کے اندر جو 307 بت نصب تھے، ان بتوں کو نکالنا اور اس مرکز توحید کی تطہیر و پاکیزگی، یہ بنیادی مقصد تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مشن کے تحت سارا عمل ہو رہا تھا۔ کیسے حالات آئے؟ فتح مکہ کے عنوان پر گفتگو ہوگی، لیکن ایک جھلک صلح حدیبیہ کی دیکھیے۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر کے عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لانا چاہتے ہیں۔ مدینے تشریف آوری کے بعد یہ پہلا سفر ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ حالات اس طرح ناگفتہ بے ہوئے کہ جب قبیلے بنو خزاعہ کے سردار اور رئیس بدیل بن ورقہ کو حالات کی اطلاع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے آ کر کے روکتے ہیں۔ دو قبیلے تھے، قبیلے بنو خزاعہ اور قبیلے بنو بکر۔ قبیلے بنو خزاعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اور قبیلے بنو بکر یہ قریش مکہ کا حلیف تھا۔ بنو خزاعہ کے سردار نے آ کر اطلاع دی کہ قریش مکہ کسی قیمت پر آپ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی، وہ نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان سے کہو کہ ہماری غرض اور ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، ہم کو اس کی اجازت دینی چاہیے۔ اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ پھر ہم ان کے ساتھ محاذارہ کریں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ میری گردن میرے جسم سے جدا نہ ہو جائے، یہ فرمایا۔ تو جا کر کے انہوں نے آ کر کے اطلاع کی۔ اس وقت نوجوانوں نے اپنی بات کی، نہ تجربے کار تھے، لیکن جو تجربے کار تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات، اس بات میں دم ہے، ہم کو اس پر سوچنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ آخر میں پھر صلح پر بات آئی۔ صلح میں جو شرائط رکھی گئیں وہ شرائط دی جی، اس سال آپ مکے میں نہیں آ سکتے، آئندہ سال آپ مکہ آئیں گے تو صرف 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، تلواروں کو نیام سے باہر لے کر اور کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، تلواریں بھی ہوں گی تو نیام کے اندر ہوں گی۔ ہمارا کوئی آدمی مدینہ پہنچ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر مکہ آ جاتا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایسی
آپ نے ان شرائط کے ساتھ صلح پر آمادگی کا اظہار کیا۔ حضرات صحابہ کرام بکھرے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میں نے بالکل حق پر ہیں، لیکن مرضی مولا یہی ہے۔ صلح نامہ لکھا جا رہا، جب آپ کی مہر لگ رہی ہے محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس دستخط کو تو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہا اس دستخط کو ہم تسلیم کر لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کیا رہا؟ تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا یہاں محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوا۔ کہا نہیں، اس کو ہم اپنے قلم سے نہیں کاٹ سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ لاؤ میں کر، آپ نے اس کو کاٹا، پھر وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ یہ صورتحال، یہ صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، پوری سورت نازل ہو رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ پیش خیمہ تھا فتح مکہ کا، یہ آغاز تھا فتح مکہ کا، یہ ایک دیباچہ تھا فتح مکہ کا۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے، پھر بنو خزاعہ اور بنو بکر دونوں، بنو خزاعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے اور بنو بکر قریش مکہ کے تھے۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور عین حرم کے اندر بنو خزاعہ کو قتل کیا۔ جب یہ ہوا تو یہ شکایت بنو خزاعہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس لیے کہ آپ کے حلیف تھے۔ تو آپ نے پھر اپنا قاصد بھیجا، کہا ان سے کہہ دو کہ بنو خزاعہ کو خون بہا دیں، دیت ادا کریں اس کی جو قتل کیا ہے، اور اگر دیت ادا نہیں کرتے تو قریش مکہ سے کہہ دو کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور اگر یہ بھی تیار نہیں ہوتے تو صلح حدیبیہ کے عہد نامے کو ہم توڑ دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ 3 شرطیں۔ جب یہ تینوں شرطیں ان کے پاس پہنچی تو قریش مکہ کی طرف سے ایک شخص نے آ کر کے ذمہ داری سے کہا کہ ہم تیسری شرط کو قبول کرتے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو ہم توڑنے کو قبول کرتے ہیں۔ کہہ تو دیا انہوں نے، لیکن بعد میں قریش کو ندامت ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو گڑبڑ ہو گیا، ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ فوراً ابو سفیان، بدیل بن ورقہ، حکیم بن حزام، ان تینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر روانہ کیا، کہا جاؤ فوراً تجدید معاہدہ کر کے آؤ، یہ تو غلط ہو گیا۔ یہ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابو سفیان آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ اپنی امان میں لے کر کے چلے۔ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچے تو آپ نے کہا کہ نہیں، صبر کا پیمان لبریز ہو چکا ہے اور اب کچھ نہیں ہے، اس شرط پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر عمر کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم تجدید معاہدہ کا اعلان کر کے بھاگ جاؤ، یہ کہہ کے وہ چلے گئے، کچھ نہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، اب تیاری شروع ہو گئی ہے، 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب فتح مکہ کے ارادے سے مکے کی طرف آ رہے، مقصد بیت اللہ کی تطہیر، ان 360 بتوں کو ہٹانا اور بیت اللہ کو پاک کرنا، یہ مقصد تھا، جس مقصد کے تحت یہ ساری تدبیریں اتنی لمبی چلی اور ساری مشقتیں برداشت کی گئی، سب کچھ ہوا، سارے کارنامے اسی مقصد کے تحت تھے۔ اب اس مقصد کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے روانہ ہوئے اور قریش مکہ کو اس کی اطلاع ہو رہی ہے۔ پھر قریش مکہ نے جب مر الزہران پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچ رہے ہیں، 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، معمولی بات نہیں، اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا نہیں تھا، تو فوراً ابو سفیان کو بھیجا گیا کہ جا کر کے معاملات کو دیکھو۔ یہ آئے،
اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محافظ دستہ تھا اس نے جب دیکھا تو ان کی طرف آنکھ دکھائی، اور حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کفر کے استحصال کا وقت آ چکا ہے اب۔ بہرحال آپ نے جب حضرت عباس نے سفارش کی ان کی امان میں آ گئے اور پھر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ لشکر چلا، اب مکۃ المکرمہ کے حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ جس وقت یہ لشکر مکۃ المکرمہ کے حدود میں داخل ہو رہا ہے، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج دو ہاتھ کرنے کا دن ہے، آج تو نمٹنے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا ہاں یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، آج یہ اعلان نہیں ہوگا، آج اعلان ہوگا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج محبت کے جذبات کو بکھیرنے کا دن ہے، آج عدل و انصاف کے پیغام کو نشر کرنے کا دن ہے، آج یہ اعلان ہوگا۔ حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں جب اہل مکہ نے آپ کے ساتھ کتنے مظالم کیے تھے؟ فرمایا ہاں ہمیں وہ دن یاد ہے، ہمیں وہ دن یاد ہے جب طائف میں مجھ پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی اور میں لہو لہان ہو گیا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب حرم پاک کے اندر عقبہ ابن ابی معیط نے میری گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر مجھے شہید کرنے کی سازش کی تھی۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ سجدے کی حالت میں میری گردن پر اونٹ کی اوچھ لا کر کے رکھ دی گئی تھی۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میرے بلال کو مکے کی تپتی ہوئی زمین پر ننگی پیٹھ لٹایا جاتا تھا اور اس پر ضرب لگائی جاتی تھی۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ میرے عمار کو، میرے یاسر کو پر مظالم توڑے جاتے تھے، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میری سمیہ کو انتہائی بردردی کے ساتھ ظالموں نے شہید کیا تھا، جس وقت ان کے سامنے آخری خواہش رکھی گئی تھی کہ اے سمیہ آج تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو تم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، یا اپنی جان کی حفاظت کر لو، یا اپنی ایمان کی حفاظت کر لو۔ تو حضرت سمیہ نے کہا تھا اے دنیا کفر کے خوخار کرگسو، اے ابو جہل کے رضاکارو، کان کھول کر سن لو، نبی کی محبت جسم کے رگو پے میں پیوست ہو چکی ہے، ایمان کی حلاوت و چاشنی بالکل دل کی تہ میں اتر ہو چکی ہے۔ اب جیتے جی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ دو اونٹ لائے گئے، ان دونوں اونٹوں کے پیروں میں دو رسیاں باندھی گئیں، اور دوسرے سرے حضرت سمیہ کے دونوں رانوں میں باندھے گئے۔ پھر ظالموں نے کہا سمیہ بتاؤ تم کو تمہارا ایمان پیارا ہے یا تم ہم کو تمہاری جان پیاری ہے؟ حضرت سمیہ نے دو ٹوک لفظوں میں جو جواب دیا تھا وہ فرمایا تھا فقضی ما انت قاض، اے ظالموں آج تمہاری جو تمنا ہو وہ پوری کر لو، جو آرزو ہو وہ پوری کر لو، مگر یہ چاہو کہ جیتے جی میں ایمان سے دستبردار ہو جاؤں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان ظالموں نے ان دونوں اونٹوں کو دو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا۔ ابو جہل نے شرمگاہ پر برچھا مارا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ یہ حالات تھے، فرمایا مجھے سارے دن یاد ہیں، لیکن نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج شفقت کے جذبات کو بکھیرنے کا دن ہے۔ یہ آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد جس وقت آپ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا کا ایک دستور ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ ملکہ سبا کے الفاظ ہیں۔ ملکہ بلقیس جو اس وقت کی ملکہ تھی، اس کے سامنے جو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے
پیغام بھجوایا تھا تو اس نے اپنی کیبنٹ کے نمائندوں کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں سلیمان کے سامنے ہتھیار ڈالنا چاہیے، ان سے مصالحت کرنی چاہیے، یا دو ہاتھ کرنا چاہیے؟ تو ان کی ٹیم نے، ان کی کیبنٹ کے نمائندوں نے یہ کہا تھا، نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید، ہم تو طاقتور لوگ ہیں، ہم تو دنیا کی جنگجو قوم ہیں، ہم تو انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، ہم مصالحت نہیں کریں گے، ہم تو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ملکہ سبا نے کہا تھا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم تمہاری اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ اگر میری وجہ سے میری سلطنت میں موجود ایک فرد کے جسم کے خون کا ایک قطرہ بھی اگر گرتا ہے تو لعنت ہے میری ایسی حکومت پر۔ تم کو معلوم نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ تم کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کا دستور کیا ہوتا ہے؟ جب بادشاہ فاتحانہ شکل میں کسی ملک کے اندر داخل ہوتا ہے، کسی ملک کو مفتوح بناتا ہے، تو اس ملک کے ہستے بستے شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، اور وہاں کی باعزت باوقار شخصیتیں ذلیل ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہ کہا تھا کس نے؟ ملکہ سبا نے کہا تھا۔ اور کب کہا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ قرآن کی صداقت کی بین دلیل ہے کہ اس وقت ایک واقعہ ہوا، اور ملکہ سبا نے جو الفاظ اپنائے تھے قرآن نے انہی الفاظ کو کوٹ کر کے بتایا، ورنہ کون بتانے والا تھا کہ ملکہ سبا نے کیا بات کہی تھی؟ یہ قرآن کی سچائی کی واحد دلیل ہے، وہی الفاظ۔ اور پھر یہ سچائی ہے، دنیا نے دیکھا، وہ انقلاب فرانس ہو یا دنیا کا کوئی انقلابی دور ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جس وقت مکے کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، سجدے شکر ادا کرتے ہوئے، اور آپ کا سر مبارک اونٹ کے پالان سے لگ جاتا ہے، گردن اٹھتی نہیں ہے، سجدے شکر کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اس طریقے سے داخل ہوئے۔ اور جس وقت آپ حرم پاک کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور اس وقت جو خطاب کیا ہے وہ ایک عجیب خطاب ہے۔ اس وقت سارا کا سارا عرب، قریش مکہ، سارے کے سارے وہ سرداران، وہ سرکردہ شخصیات جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے قتل کی جو منصوبے بنائے تھے، جو سازشیں کی تھی، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جنہوں نے اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جنہوں نے ایسے ایسے مظالم آپ کے صحابہ کو دیے اور آپ پر ایسے حالات پیدا کیے کہ آج بھی اگر ان کا ہم تصور کر لیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، مجرم کی شکل میں کھڑے ہیں جس وقت آپ وہاں پہنچے ہیں، اور اتنے بڑے مجرم تھے، اتنے بڑے پاپی تھے کہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی ان کے قتل کا مشورہ دے رہا تھا۔ معمولی حالات نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معمولی حالات میں مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں گئے تھے، تھک کر گئے تھے، عاجز ہو کر کے گئے تھے۔ اس وقت آپ نے اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی وحدانیت پہ کوئی شریک نہیں، اور صدق وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، سچ کر دکھلایا، نصر عبدہ، جس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی، ہزم جندہ، جس نے کفر کے سارے لشکروں کو ذلیل کر کے ان کی حیثیت کو ختم کر دیا، ان کو توڑ دیا، ان کو شکست دے دی، یہ کہا تھا۔ اور آپ زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں ہمارے قدموں کے نیچے۔ اور پھر نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو،
اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، سب کی اصل ایک ہے۔ اس لیے لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی کو فضیلت کا معیار حاصل نہیں ہے مگر صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اگر کوئی متقی ہے، جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی منصب والا اور اتنا ہی وہ افضل ہوگا۔ افضلیت اور فضیلت کا معیار تقوی بیان کیا۔ یہ نا پھر آپ نے پوچھا کہ اے قریش مکہ، اے سرداران مکہ، ذرا یہ بتاؤ تم کو مجھ سے اب اپنے ساتھ کس طرح کے سلوک کی امید ہے؟ یہ تو پاپی تھے، مجرم تھے، ان کا دل جانتا تھا۔ انہوں نے جو بات کہی، انتا اخن کریم وابن اخن کریم، اے محمد آپ تو بڑے کریم ہیں، کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، کرم جس کی فطرت ہے۔ آج تو ہم کو آپ سے صرف کرم کی امید ہے، ورنہ ہمارے جرم ہم کو اپنے انجام تک پہنچا چکے ہیں۔ آپ اگر ہم کو سزا دیں تو ہم سزاوار نہیں، یہ فرمایا۔ آنا فرمایا نہیں، جاؤ اذهبوا، جاؤ تم سب جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، آج بالکل ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ اور معافی کا اعلان اتنا عام، فرمایا جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی محفوظ، جو حکیم نے حزام کے گھر میں چلا جائے وہ بھی محفوظ، سب محفوظ، سب کے لیے معافی کا عام اعلان کیا۔ صرف چند اشتہاری مجرم تھے جن کو آپ نے مستثنا کیا تھا، ان میں سر فہرست اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے، انہوں نے سب کو اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہوا، اس وقت سب کھڑے ہیں۔ اسی مجمع میں ایک خاتون بھی ہے جن کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی، آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا وہ کون سی خاتون ہے جس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ فوراً آپ نے اپنی چادر اٹھائی، فرمایا اس بیٹی کے سر پر ڈالو۔ صحابہ چیخ اٹھے، اے اللہ کے وسلم وہ چادر جو عرش بری کے، جس کے ایک ایک تار عرش بری سے دھل کر آئے ہیں، قیامت کی صبح تک جس کی تقدس و پاکیزگی کی دنیا قسمیں کھائے گی، وہ چادر کسی کافر کی بیٹی کے سر پر اڑائی جائے گی؟ فرمایا ہاں، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، وہ کافر کی ہو یا مومن کی ہو، اس بیٹی کے سر پر اسی وہی چادر اڑائی جائے گی، اور چادر اڑائی گئی۔ تاریخ فتح مکہ کی یہ پیغام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو پیغام دنیا کو دیا، انقلاب آ گیا۔ آج کے بعد لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ وہ تاریخ اور آج کی تاریخ، دنیا کی سرزمین پر کسی کو بھی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی، کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ آج کی مادیت پرست دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ارے تم نے تو ان کے وجود کو بھی ختم کر دیا تھا، وجود کو مٹانے کی سازش کی تھی، اسلام نے تو ان کو وجود عطا کیا، تم کہہ دو کچھ نہیں کیا۔ برابر کے حقوق دیے، وراثت میں ان کو حصے دار بنایا، ان کو وقار عطا کیا، ان کو عظمتیں عطا کی، تم نے کیا کیا؟ تو عزیزو، فتح مکہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلانات کیے، ان اعلانات سے دنیا میں ایک انقلاب آیا، امن کا انقلاب، سلامتی کا انقلاب، محبت و شفقت کا انقلاب، عدل و مروت کا انقلاب، مساوات کا انقلاب۔ پھر دنیا بالکل امن کا گہوارہ بن گئی۔ پھر وہ دور دنیا نے دیکھا
کہ بیڑیے اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے. وہ عدل و انصاف آج دنیا کے اندر، دنیا کی عدالتوں میں جو عدل و انصاف کا ٹمٹماتا ہوا چراغ جل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا عکس اور اس کا پرتو ہے. وہ حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا اثر ہے، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ بنایا تھا. یہ آپ کی تربیت یافتہ جانثار صحابہ باخدا سب کے سب محترم ہیں. کیجئے احترام صحابہ، جنہوں نے دنیا کے اندر ایک انقلابی تاریخ مرتب کی. آج دنیا اش اش کرتی ہے، ایسا انقلاب دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس لیے عزیزو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ پودا جو برسوں پہلے ہم نے لگایا تھا، آج ماشاءاللہ تناور ہے. اور اسی سلسلے کے ساتھ یہ جلسہ شہدائے اسلام اپنی ترقیات کی طرف گامزن ہے، اور اپنی حقائق کی ترویج و اشاعت میں جو اس کا بنیادی مقصد تھا وہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس پودے کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، اور اس چمن کو ہر طرح کے داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو فتح مکہ سے جو چیزیں ملی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب